ویورز ویری وارم ویلکم ٹو دس شو. میں ہوں کامران شاہد. آج پاکستان کی جوائنٹ پارلیمنٹ کا ایک دفعہ پھر تاریخی سیشن ہوا اور اس سیشن کے اندر جو ہے وہ سب کچھ موجود تھا. پرائم منسٹر نے خطاب کیا, اپنی پالیسی واضح کی, فارن پالیسی واضح کی, کشمیر پہ اپنی ریزولوشن ریزولو جو ہے وہ شو کیا. خورشید شاہ صاحب نے پوائنٹس کو ہائی لائٹ کیا اپوزیشن کی طرف سے, جہاں جہاں کمزوریاں ہیں فارن آفس کی, وہ آپ کو میں سناتا ہوں. لیکن ایک چیز کی کمی محسوس کی گئی, اس قومی یکجہتی کے اندر پاکستان تحریک انصاف شامل نہیں تھی. بہت سوالات کو جنم دیا ان کی ایبسنس نے. یہ ایبسنس جو ہے یہ کب تک جاری رہے گی؟ کیا نواز شریف صاحب کا وہ استعفیٰ لیے بغیر واپس پارلیمنٹ میں نہیں آئیں گے؟ اور اگر یہی معاملات رہتے ہیں تو پاکستان میں سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ کیا پیغام دے رہے ہیں ہندوستان اور باہر کے ملکوں میں؟ اس وقت کی جو پوزیشن ہے جہاں پاکستان میں یونٹی کی ضرورت تھی. خورشید شاہ صاحب نے جو حکومت کی فارن پالیسی ایسی تیسی کی آج, وہ پہلے دیکھتے ہیں اور پھر آتے ہیں اس شو میں. اس وقت اس اسپیچ میں ہندوستان کو ایکسپوز کرنا تھا, کہنا تھا. جب وہ کہتے ہیں کہ کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے, پاکستان اس میں انٹروین کر رہا ہے, تو کہا جا سکتا تھا, کیا نام تھا اس کا, بوش وانی یا کوئی سم تھنگ, کل بشر وانی, یادو, ایسے ایسے نام اسحاق ڈار ہوتا تو جلدی آ جاتا. اس کا ذکر کرتے وہاں, اس کی بات کرتے کہ یہ کیا ہے, یہ تو سامنے سب سے بڑا ثبوت ہے. بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے, صوبہ ہے, فیڈریشن ہے. جو گلگت بلتستان کی بات کی ہے مودی نے, ان کو ایکسپوز کرتے. ہمارے پاس تو وزیر خارجہ ہی نہیں ہے, 2 وزیر ایڈوائزرز ہیں. اب ان میں سے سینئر ایڈوائزر کون ہے؟ کبھی اے پی سی میں طارق فاطمی بیٹھے ہیں, یہاں کے لیے سرتاج عزیز ہے, اور دوسری جگہوں کے لیے طارق فاطمی صاحب ہے. یہ تو پوزیشن ہے پاکستان کے فارن آفس کی. اس موقع پر جب پاکستان کو ایک بڑی سٹرونگ فارن پالیسی, ایک بڑا سٹرونگ میسج دینا ہے ہندوستان دوسرے لوگوں کو. آج پارلیمنٹ کی خاص بات اور بھی تھی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب آئے ہوئے تھے, ان کا استقبال بھی ہوا, ڈیسک بجا کے اسپیکر نے باقاعدہ اناؤنس بھی کیا. لیکن باہر جا کر بلاول صاحب نے یہ نوید سنائی اپنی طرف سے کہ 2018 کے الیکشن میں وہ اندر ہوں گے اور پرائم منسٹر نواز شریف جو ہے وہ پاناما لیک میں جو ہے جیل کے اندر ہوں گے. جی سنتے ہیں. یہ کرکٹ نہیں ہے. You don't just hit the ball and hit the ball and hit the ball and ایک دفعہ اگر سکسر آتا ہے تو آپ وزیر اعظم بنے گا. ایسے نہیں ہوگا. ہم آپس میں مل کے اس کو اکاؤنٹیبل کریں. میں نے چینج لایا ہے سندھ میں بھی, میں پیپلز پارٹی میں بھی چینج لاؤں گا, اور انشاءاللہ تعالی 2018 میں پاکستان پیپلز پارٹی وزیر اعظم کے گھر میں ہوگا, اور میاں نواز شریف صاحب پاناما کے کرائمز کے لیے جیل میں ہوگا. رائٹ جی, بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب پاناما جرم میں جو ہے وہ جیل میں ہوں گے 2018 میں. جاوید ہاشمی صاحب, سر آج کے اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف شامل نہیں تھی. آپ کے نزدیک اس سے کوئی فرق پڑتا ہے پارلیمنٹ کو, اس کی یونٹی کو, یا کوئی فرق نہیں پڑتا؟ اور بلاول کا جو ریمارک ہے, آپ سمجھتے ہیں پولیٹیکلی میچور ہے یا بڑی میچورٹی کا مظاہرہ کیا ہے پاناما کو لے کر؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ 2018 میں نواز شریف صاحب جیل میں ہوں گے. دیکھیں, جہاں تک بلاول بھٹو کا انداز ہے, وہ کمپیریٹیولی زیادہ ذمہ دارانہ سیاستدان کا کردار ہے کہ اندر جہاں سے آپ نے پیغام دینا ہے پوری دنیا کو, وہاں تو وہ نواز شریف کے ساتھ بیٹھے تھے. اختلاف کی بات جو کرنی تھی وہ باہر آ کے میڈیا کے سامنے کی ہے. یہ انہوں نے بتایا کہ ہے کہ ہمارا اختلاف ہے, ہم ہر حالت میں اکاؤنٹیبلٹی چاہتے ہیں, لیکن اندرون میں بیٹھ کے جو آپ کی جوائنٹ اپوزیشن بات کر سکتی تھی, انہوں نے وہ یہی کر سکتی تھی کہ وہ اس جوائنٹ سیشن میں ان کی سپورٹ کرتے, اور وہ انہوں نے کی. جہاں تک عمران خان صاحب کا جو رول ہے وہ انتہائی ہی غیر ذمہ دارانہ ہے. وہ ایک دن پہلے کہتے ہیں کہ ہم نے جوائنٹ سیشن میں جانا ہے, جی دوسرے دن کہتے ہیں وہاں جانے سے تو ہم اس کو ہاتھ ملائیں گے. تو یہ بچوں کی ایک کھیل بنانے کی
کوششیں کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کو میں اچھی طرح جانتا ہوں, میں نے کبھی باتیں نہیں کی, لیکن ان کو ایک کنک ہے کہ وہی ٹھیک کر سکتے ہیں. جو رستے میں ہے اس کو نکال دو. نواز شریف کی اکاؤنٹیبلٹی تو ساری قوم کہہ رہی ہے, خواہ کو اچھا لگے یا میاں نواز شریف کو برا لگے, لیکن کوئی موقع ہوتا ہے. یہ تو ایک فورم تھا پوری دنیا کو یہ پیغام دینے کا کہ قوم اکٹھی ہے. کشمیر کے جو بچے جن کا خون وہاں بہہ رہا ہے, جن بھائیوں کے بہنیں اور جن بہنوں کے بھائی وہاں جانیں دے رہے ہیں, بوڑھے ان کے اس جد و جہد میں شامل ہیں. اور ایک فائننگ مومنٹ آ گیا ہے کشمیر کی جد و جہد کے اندر. دنیا کا پریس بھی کہہ رہا ہے کہ اب کشمیریوں کو روکنا ممکن ہی نہیں ہوگا. اس مرحلے پہ اگر آپ روٹ کے الگ بیٹھ جاتے ہیں, صرف اپنے مطالبے کے لیے آپ بیٹھ جاتے ہیں, تو اس میں کامران خان یہ کیسے ہوگا کہ ایک قوم کا یکجہتی کا پیغام دینے کی بجائے ہندوستان بھی آج کہے گا اور پوری دنیا کہے گی کہ عمران خان کی تحریک انصاف شامل نہیں تھی. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کوئی اس ایشو سے الگ ہیں, لیکن جو طریقہ کار انہوں نے اپنایا ہے, میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ کرکٹ نہیں ہے, یہ ملک کی سالمیت اور کشمیریوں کی قربانیوں کو اعتراف کرنا تھا آپ کا وہاں جا کر. سر یہ بتا دیجئے کہ پھر جو اسلام آباد میں بھی جا رہے ہیں عمران صاحب, آپ کے خیال میں آپ اس سے پہلے جب اسلام آباد گئے تھے تو آپ ان کے ساتھ تھے, اب جو وہ اسلام آباد بند کرنے جا رہے ہیں آپ کے خیال میں اس کے مقاصد جینون ہیں پاناما کو لے کر, یا جس طرح آپ سے میں سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں, یہ دوسروں سے میں اس لیے نہیں پوچھ سکتا کیونکہ آپ واحد بندے تھے جنہوں نے کہا کہ یہ دھرنا ہے, یہ جینون نہیں ہے, کسی کے کہنے پر ہو رہا ہے. تو اب میرا آپ سے سوال پوچھنا بنتا ہے کہ اب جو اسلام آباد جا رہے ہیں تو ایشو تو بڑا برننگ اور بڑا جینون ہے پیناما. آپ کے خیال میں عمران صاحب کی اسی نیت سے جا رہے ہیں کہ پیناما کو لے کر اسلام آباد بند کریں, یا اب کو بھی آپ کو لگتا ہے کہ پچھلی طرح کوئی اسکرپٹ ہے یا کوئی ان کو کہہ رہا ہے وہاں پہ جائیں حکومت کو ٹاپل کریں؟ جاوید صاحب دیکھیں, مجھے تو اب میں وہاں نہیں ہوں, لیکن اس وقت میں وہاں موجود تھا. اگر میں آدھا گھنٹہ اسمبلی میں جا کے اپنا استعفیٰ نہ دیتا, وہ میں نے پریمپٹ کیا تھا. وہاں پہ قوتیں تھیں جو اسمبلی کو, پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ کے ذریعے زبردستی ختم کرانے کا اعلان کرنا چاہتی تھیں. میں نے پریمپٹ کیا, کسی کو پوچھا بھی نہیں, بتایا بھی نہیں. لیکن عمران خان اب وہ قوم کو کچھ بتائیں. مجھے وہ خود بتا چکے تھے کہ سپریم کورٹ یوں کرے گا, فلانا یوں کرے گا. تو یہ میں بار بار مجھے یہ بتائیے, میں نے استعفیٰ دیا, 4 کروڑ روپے جو مجھے ملنے تھے 4 سالوں میں نے ان کو اس کی طرف دیکھا بھی نہیں ہے. میں آج اسمبلی میں نہیں بیٹھا, خود نہیں بیٹھا, کیونکہ مجھے ایک بہت بڑا فیصلہ کرنا تھا تاکہ وہ اس کو روک سکوں. تو آج آپ کیا پریمپٹ کرتے ہیں ہاشمی صاحب؟ اب یہ جو اسلام آباد بند کرنے جا رہے ہیں سر, اب آپ کیا پریمپٹ کرتے ہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے 2 دن پہلے کہا ہے کہ ہم ضرور جائیں گے جوائنٹ سیشن میں. تو آج 2 دن بعد کیا ہو گیا؟ دیکھیں نا, 1 دن پہلے کی بات تھی نا. تو یہ کل کو وہ اسلام آباد کے اندر بھی مظاہرہ کر سکتے ہیں, وہ آواز اٹھا سکتے ہیں, لیکن اس پارلیمنٹ میں نہ آنا. بلکہ یہ میں آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بہت خطرناک اشارے مل رہے ہیں. عمران خان کا کام یہی ہے, وہ ایک فیصلہ کر کے بیٹھا ہوتا ہے, پیچھے سے اس کو کہا جاتا ہے یوں نہ کرو یوں کرو. اب میں ساتھ نہیں ہوں, لیکن یقیناً اب بھی اشارہ یقیناً ہوگا, ورنہ میں آپ کو کھول کے بتا سکتا اگر میں ان کے بیچ میں بیٹھا ہوتا. رائٹ ہاشمی صاحب, بالکل آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا سر بڑے کمپریہنسو طریقے سے. قاہرہ صاحب, سر ایک تو یہ بتا دیجئے کہ آپ کو بھی لگتا ہے بڑی خطرناک بات ہے عمران صاحب کو اور پاکستان تحریک انصاف کا پارلیمنٹ میں نہ آنا, یہ کسی سیاسی طوفان کا پیش خیمہ ہے اور اسلام آباد میں وہ بند کرنے جا رہے ہیں اسلام آباد کو, اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں قاہرہ صاحب؟ جی
کامران صاحب ہمارے جماعت نے تو کل رات ہی ان کے بیان کے فوراً بعد باقاعدہ ایک میٹنگ کر کے اس پہ بڑی سیر حاصل بحث کی اور ہم نے اپنا موقف جو ہے وہ کل رات پریس کانفرنس میں دے دیا کہ ہمیں نہیں سمجھ آئی کہ عمران خان صاحب نے یہ ایسا فیصلہ کیوں کیا ہے. جہاں تک ان کے دو مطالبات ہیں، ایک مطالبہ وزیر اعظم صاحب کے استعفے کا ہے جس کو کوئی سپورٹ نہیں کر رہا، یہ ان کا مطالبہ ہے. لیکن دوسرا مطالبہ جو ہے وہ سب کی ڈیمانڈ ہے. بالکل ہمارا بھی، ہم نے اے پی سی میں بھی کہا ہے اور ہم آج بھی کہہ رہے ہیں، پارلیمان میں بھی کہہ رہے ہیں، باہر بھی کہہ رہے ہیں، میڈیا میں بھی کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کو انٹرنل ہارمنی کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. دنیا کو اگر یکجہتی کا پیغام دینا ہے تو یہاں یکجہتی نظر بھی آنی چاہیے. صرف پارلیمان کے اندر ایک قرارداد سے یکجہتی نہیں ہو جائے گی، صرف اے پی سی کے اندر بیٹھ کے ریزولوشن کر دینے سے یکجہتی تو ڈیمونسٹریٹ ہونی ہے نا ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں. اور اگر ہمارے اپنے اپنے موقف وہی قائم رہتے ہیں جس طرح آج بدقسمتی سے ہوا ہے کہ جوائنٹ سٹنگ میں عمران خان صاحب نہیں گئے، تو یہ ہارمنی والا تصور تو نہیں ہے، ایک یونیفائیڈ پیغام تو نہیں ہے. انڈیویجول پیغام اپنی جگہ وہ ساری قوم دے رہی ہے، اس کے اوپر کسی جماعت کا کوئی موقف نہیں، ساری قوم کا موقف ہے. یا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی یہ مبینہ امیچورٹی ہے، جس طرح کہ ہاشمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ انتہائی غیر ذمہ داری ہے، بچوں کے کھیل کی طرح سیاست کھیل رہے ہیں، آپ کا سر کیا ٹیک ہے؟ یہ امیچورٹی ہے یا خطرناک بات ہے، کوئی کانسپیریسی ہے یہ ایکٹ؟ کامران میں کانسپیریسی تھیوری پہ زیادہ بلیو نہیں کرتا. خان صاحب نے بہت سارے معاملات میں اپنا نیجک ریئیکشن دیا ہے جو ان کے لیے نقصان دہ ہوا. میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا، میں ان کے بارے میں ان کو اس طرح کرٹیسائز کروں. ہاشمی صاحب کیونکہ سینئر ہیں، وہ حق رکھتے ہیں کہ کسی کے بارے میں اس طرح کا سخت لفظ بھی کہہ لیں. مجھ سے عمران خان عمر میں بھی بڑے ہیں اور ایک جماعت کے سربراہ بھی ہیں، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ انہوں نے ایک نہیں دسیوں دفعہ ایسے فیصلے کیے جس پہ ان کو، ان کی جماعت کو، ہمارے خیال میں، ہو سکتا ہے ان کا خیال درست ہو، ہم غلط ہوں، لیکن ہمارے خیال میں، میڈیا کے خیال میں جو ہم نے سنا کہ قوم نے ان کے خیالات کا ساتھ نہیں دیا اور ان کے رینکس اینڈ فائلز میں بھی اس پہ فرسٹریشن ہے. جیسے بل کو جلانے والی بات تھی، ٹیکس پے نہ کرنے والی بات تھی، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. جی دیکھیں نا، بڑی بہت سارے ایشوز ہیں، لیکن ہم آج بھی کہتے ہیں یہ بات طے شدہ ہے کہ جب تک ساری اپوزیشن اکٹھی ہو کے نہیں چلے گی، حکومت آسانی سے نہیں مانے گی، نہ لیجسلیشن کو، نہ پاناما کے اوپر انکوائری کو، نہ سی پیک کے عمل درآمد کو، نہ دیگر ان ایشوز کو جس سے قومی یکجہتی متاثر ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہا صاحب، یہ آپ کا پوائنٹ بھی کمپریہنسو ہے. لیں جی، میں طلال صاحب آپ کے پاس بعد میں ہوں گا، آپ حکومت ہے. پہلے میں چاہ رہا ہوں ایک اور پوائنٹ میں ان کے ساتھ ڈسکس کروں. آفریدی صاحب بہت وارم ویلکم آپ کو بھی. حضور آج آپ پارلیمنٹ کے سیشن میں آپ لوگ نہیں گئے. ایک تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا یہ اپنا ڈیسیژن ہے، جبکہ آدھی زیادہ تحریک انصاف چاہتی تھی کہ پارلیمنٹ کے سیشن میں جایا جائے، لیکن عمران صاحب نے شٹ اپ کال دی اور آپ لوگ بھی نہیں جا سکے. دوسرا، اس سے یہ امپیکٹ نظر آ رہا ہے کہ آپ لوگ ایک اہم ترین سیاسی معاملے پہ، قومی معاملے کو پاناما یا سیاست کی نظر کر رہے ہیں. اور تیسرا پوائنٹ، ہاشمی صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ سیاست ہے، یہ قومی مفادات کو سامنے رکھا نہیں جا رہا، اور خطرناک اشارے نظر آ رہے ہیں ہاشمی صاحب کو بھی. اور اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہی ہے ہاشمی صاحب کی وجہ سے بہت سی چیزیں سامنے آئیں اور بہت سے لوگ ان کو بڑا کریڈیبل وٹنس مانتے ہیں آپ لوگوں کی اس پوری دھرنا تحریک کے اندر. تو کوئی کانسپیریسی ہونے جا رہی ہے، کیا ہونے جا رہا ہے اس وقت؟ آپ کو کچھ پتہ ہے فریدی صاحب؟ سوال میں نے آپ سے پوچھا کچھ اور چیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ کامران جن کے ہونے کا یقین اللہ سے ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے. اگر سیاست اس چیز کا نام ہے کہ آپ سب کو ساتھ لے کے چلیں اور ہر ایوان کو کیش کرتے رہیں، تو یہ سلسلہ تو کب سے چلا آ رہا ہے. تو کیا پاکستان اپنے نیشنل ڈیزائرڈ آبجیکٹیوز، نیشنل انٹرسٹ کو پروموٹ کر سکا ہے؟ آج اقوام عالم میں کیا پاکستان کے کیس کو کوئی سیریس لیتا ہے؟ اور پھر پاکستان میں پولیٹیکل ہارمنی کی جب بات آتی ہے تو میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو دن دہاڑے مار دیا جاتا ہے،
کیا اس کا کبھی کسی نے پوچھا کہ آج 65% پاکستانی جو بلو پاورٹی لائن رہ رہے ہیں اور وہ لوگ جو اجتماعی خودکشیاں کر رہے ہیں اور وہ لوگ جو دیار غیر میں بیٹھ کے پاکستان کے حوالے سے کنفیوزڈ ہیں، تو آج کے سیاستدان، آج کے پارلیمنٹیرینز یونینیمسلی اس چیز پہ اگری کیوں نہیں کر رہے کہ ہم نے پارلیمنٹ کا وہ تقدس بحال نہیں کیا؟ کیسے کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ ہاشمی صاحب نے استعفیٰ دے کے تقدس بحال کیا، قائرہ صاحب کی پارٹی نے آپ لوگوں کے خلاف پارلیمنٹ میں جوائنٹ سیشن بلایا، جب دھرنا آئے تھے پارلیمنٹ اس طرح بچی ہے، تو اور کیا کریں؟ آپ نے آج نہ جا کر اقوام عالم کو میسج دیا کہ آپ لوگ سیریس نہیں ہیں، پاکستان اتنی بڑی پارٹی شامل نہیں ہوئی۔ کامران دیکھیں، there are always two sides of the coin. ہر آدمی اپنی سوچ اور اپنے خیالات دینے کا مجاز ہے، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اے پی سی بلائی، آپ نے یو این جنرل اسمبلی سے پہلے جوائنٹ سیشن کیوں نہیں بلایا؟ پھر آپ نے اے پی سی بلائی پیپلز پارٹی کے کہنے پہ، اس سے پہلے دھرنے کے حوالے سے پاس کو بھول جائیں، جو ہو رہا ہے اس میں تو شامل ہونا، آپ قومی دھارے میں جو ہو رہا ہے سر اس میں شامل تو ہوں۔ کامران، اگر ہر جملے کے بعد آپ ایک اگلی چیز میرے منہ میں ڈال دیں گے تو I will not be able to answer۔ میرا جواب یہ آپ کے لیے کہ جب کانسپیریسی تھیوریز ہوں، کنفیوژن ہو اور ہر طرف اندھیرا ہو اور پرائم منسٹر صاحب مختلف ٹیکٹکس کے ذریعے جس ایوان پہ جو کیس پلیڈ کرنا ہو وہاں پہ پلیڈ نہ کریں، ڈوزیئر دے دیا، نہیں جی بنا رہے ہیں، ہم نے یہ بات کر دی، ہندوستان کو ایکسپوز نہیں کیا، ان تمام چیزوں کو ذرا ذہن میں رکھیں۔ پاکستان کا کیس پلیڈ کیا گیا عمران خان نے رائیونٹ سے، ہندوستان کو بھی میسج دیا پاکستان میں، اے پی سی میں ریزولوشن آتی ہے، ایک بالکل عام سی ریزولوشن لے کے آتی ہے حکومت، اور پھر ایوان کے اندر، ایک منٹ کامران، ایوان کے اندر جب انڈین کے حوالے سے بات آتی ہے، کلبھوشن کے حوالے سے بات آتی ہے، میرے قمر زمان قائرہ صاحب موجود ہیں، پیپلز پارٹی کے بھائیوں سے آپ پوچھ لیں اور بہنوں سے، پارلیمنٹ میں کلبھوشن اور ہندوستان کے ایوالمنٹ سے نہ کوئی ریزولوشن ایکسپٹ ہوتی ہے، نہ کوئی بات کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ تو مائی ہمبل سبمیشن اس کہ آج یہ جو جوائنٹ سیشن ہوا ہے اور بقول ان کے کہ بڑا میسج گیا ہے، کنفیوز میسج جائے یا نہ جائے، لیکن ایک چیز بات ہے، پاکستان تحریک انصاف پاکستانی قوم کے ساتھ، آرمڈ فورسز کے ساتھ، ہندوستان تو کیا پاکستان کی ہر پرابلم میں ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن ہمیں منافقت اور دو نمبری نہیں آتی۔ رائٹ، طلال چودھری صاحب دیکھیں، آپ کے ساتھ آج پوری پارلیمنٹ کھڑی ہوئی تھی حکومت کے ساتھ، چلے پی ٹی آئی نہیں تھی، لیکن خورشید شاہ صاحب نے بھی ہائی لائٹ کر دیا وہ باتیں، وہ چیزیں جو آپ کی پچھلے 3 سال کی امیونٹ کمزوریاں ہیں اور جن کی وجہ سے پاکستان کو لوگ کہتے ہیں اقوام عالم میں آپ کے کیسوں کو سیریس لیتا ہی نہیں ہے۔ آپ کے پاس فارن منسٹر فل ٹائم نہیں ہے، آپ کی فارن پالیسی ویک ہے، آپ کے پرائم منسٹر جب اسمبلی میں خطاب کرتے ہیں یو این میں جا کر تو وہ اتنے بڑے ٹیررسٹ جو انڈیا کے پکڑے گئے اسپائز ان کا نام لینا بھول جاتے ہیں، آپ کا فارن آفس ڈیوائیڈ ہوا ہے مشیروں کے بیچ میں، اس چیز کا آپ کو کوئی احساس ہے؟ یہ کون احساس کرائے گا؟ اب تو حکومت آپ کی ختم ہونے والا ٹینیور 1.5 سال میں۔ طلال صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو اہم بات یہ ہے، اور یہ جو آپ نے سوالات کیے ہیں یقیناً یہ خورشید شاہ نے بھی کہا، آپ بھی کہتے ہیں، بہت سارے ناقدین کہتے ہیں، اس کے جواب ہم پہلے بھی دیتے رہے ہیں، ابھی بھی دیں گے، لیکن آج 1947 کے بعد پہلا موقع ہے کہ جب کشمیر پر کوئی ایسا بڑا اجلاس ہوا تو کسی بڑی پارٹی نے بائیکاٹ کیا، اور یہ کل کی اخبارات، اگر آج کی اخبارات انڈیا کی دیکھیں تو اس میں یہ نمایاں طور پہ لکھا ہے، جو کہ میں آپ کو اس کی فردن بھیج دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو دکھا سکیں کہ پاکستانی قوم کشمیر کے ایشو پر کٹھی نہیں ہو سکی۔ تو اس کے لیے تو شکریہ ادا کرتے ہیں خان صاحب کا۔ خان صاحب ایک دن پہلے نواز شریف منظور تھا، وہی نواز شریف جس کا آپ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ ایک فارن منسٹر نہیں دے سکے فل فلیج تاکہ ہندوستان سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے، افغانستان کی پالیسی بنا سکے، آپ کو اس چیز کی مبارکباد دے دیتے ہیں کہ آپ فارن منسٹر نہیں دے سکے آپ 3 سال میں۔ میں اگر آپ جتنے سوال کریں گے جواب میں نے وہی دینا جو کہ میں دینے آیا ہوں۔ وہ تو آپ نے سوال تو پہ تو آئے نا سر، میں اس کا جواب دیتا ہوں، میں اس کا دیتا ہوں نا، میں اس پہ دیتا ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ آج یہ جو تاثر آیا ہے، ایک رات پہلے جب پرائم منسٹر نے ہوسٹ کی پارلیمانی جماعتوں کے سربراہوں کی کانفرنس، جو کہ پرائم منسٹر نے خود ہوسٹ کی اپنے دفتر، وہاں جا سکتے ہیں، رات کیا انہیں خواب آیا یا پیغام آیا؟ میں جوید ہاشمی صاحب کی بات کو انڈوز کرتا ہوں، اور یا خواب آیا یا پیغام آیا، میں نے آج یہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بھی وہاں پارلیمنٹ میں بھی کہا ہے۔ باقی رہی بات آپ کے ان سوالوں کی
وہ تو فضول سے ہی ہے، چھوڑے ہوگا کیا جواب دینا ہے نہیں ہے. میں اس کے بعد نہیں ہے وہ. اب اگر آپ نہیں سننا چاہتے تو آپ کو مجھے جی بتائیے اپوزیشن نے پوچھا آپ سے بھائی، میں نے نہیں پوچھا، خورشید شاہ صاحب نے جواب پوچھا سوال آپ سے. میں جیسا باقی میری بات یہ دیکھیے، آج 15 سال بعد اگر کشمیر کا ایشو ہاٹ ایشو بنا ہے پوری دنیا میں، آج پھر ایک دفعہ اقوام عالم کا ایشو بنا ہے، آج پھر انڈیا اس پہ ریئیکٹ کرنا شروع ہو، یقیناً ہماری سفارتکاری کی کامیابی ہوگی. اور جو جوائنٹ ڈکلیریشن آیا ہے اس میں 80% جو حکومت کی چیزیں ہیں وہ UN کی تقریر سے لے کر باقی چیزوں کو ان کو انڈوز کیا ہے، 20% ایڈ کی ہیں، تو ہم نے ویلکم کہا ہے. اور جوائنٹ سیشن اسی لیے بلایا ہے کہ ہمیں گائیڈ لائن دے، ہمیں بتائیں. مطلب بالکل ٹھیک سے مراد، یہ آپ کا پوائنٹ آگیا، میں ایگری کروں نہ کروں، بالکل ٹھیک. قاہرہ صاحب کے پاس جاؤں گا میں 1 منٹ بریک سے پہلے. قاہرہ صاحب، سفارتی پالیسی کی کامیابی جو آج یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں پاکستان کو، تو خورشید شاہ صاحب نے کوئی اتنا اٹھ کے پرائم منسٹر کی ایسی تیسی کی 5-6 منٹ تو وہ یہی کرتے رہے کہ آپ کی فارن پالیسی فیل ہے، فالٹی ہے. جی دیکھیے کامران، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حکومت کی خارجہ پالیسی کی کامیابی نہیں ہے کہ آج کشمیر فلیش پوائنٹ بنا ہے. یہ کشمیریوں کے اپنے خون کی قیمت ہے. انہوں نے اپنی عزتیں لٹا کے، اپنا خون دے کے، اپنے اوپر جبر ظلم برداشت کر کے 7 دہائیوں سے وہ جو اپنے اوپر جبر برداشت کر رہے ہیں، اور یہ ان کے خون کی طفیل ہے. یہ کسی حکومت کا کوئی کمال نہیں ہے. اس سے پہلے بھی جب کشمیر کا مسئلہ فلیش پوائنٹ بنا، کشمیریوں نے بنایا اس کو، ان کے خون نے بنایا، ان کے جدوجہد نے بنایا. یہ معاملہ بالکل کسی گورنمنٹ میں بھی ایسا نہیں ہوا. یہ ہمیں کہنا کشمیریوں کے خون کے ساتھ جاتی ہے، ان کے جدوجہد سے جاتی ہے. دوسری گزارش یہ ہے کہ پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں جا کے ہمارا کام تھا، ہم نے اپنا کام کیا. وہاں پہ کیا باتیں ہونی تھیں؟ ریزولوشن تو آئے گا، اس پہ بھی بات ہوگی، لیکن مختلف جماعتوں نے جو حکومتی پالیسی کے اندر کمزوری دیکھی، اس کمزوریوں کو عیاں کرنا تھا. حکومت نے اگر کوئی سہون غلطی کی تو اس کی نشاندہی کرنی تھی، اگر آمدن غلطی کی تو اس کی نشاندہی کرنی تھی. مستقبل کے آپ نے رستے ان کو بتانے تھے. پاکستان کی انٹرنل ہارمنی کے لیے آپ نے بات کرنی تھی. مجھے بہت افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے PTI کے ساتھی وہاں نہیں گئے، اور وہاں جا کے انہوں نے یہ اپرچونٹی مس کی. حالانکہ یہ صرف APC میں نہیں، کل جو پرائم منسٹر صاحب نے نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ بلائی، اس میں آپ کے چیف منسٹر گئے. کیا انہوں نے پرائم منسٹر کی لیجیٹیمیسی نہیں مانی؟ اور یہ بات بڑی افسوسناک ہے. دیکھیے، کسی کو کہنا، میرے بھائی ہیں آفریدی صاحب، انہوں نے کہا جی ہمیں منافقت نہیں آتی، ہم منافق نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے پارلیمان میں آپ کے علاوہ باقی سب منافق بیٹھے ہیں. تو خدارہ اپنے لسان کو غور کیجئے. یہ لوگوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا ہمیں یہ بات زیب نہیں دیتی. ورنہ ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی؟ کیا ہمیں باتیں نہیں کرنی آتی؟ ایک بات صرف کہنی ہے کہ ان کا جو نمائندہ APC میں بیٹھے تھے شاہ محمود قریشی صاحب، انہوں نے تو وزیر اعظم کی تقریر کو اتنی تعریف اس کی، اور انہوں نے جو سیکرٹری خارجہ نے کہا کہ یہ ہم نے اقدامات اٹھائے ہیں، وہ سارے اقدامات کی تعریفیں کرتے نہیں تھک رہے تھے. جب بلاول صاحب نے ان کو گورنمنٹ کو آڑے ہاتھوں لیا، ان کی کمزوریوں کو نشاندہی کی، تو بلاول صاحب کو ریفرنس کر کے انہوں نے اعتراض کیا. اب یہ کہنا کہ جی ہم منافق نہیں ہیں اور باقی شاید منافق ہیں، بھائی ایسے نہیں ہے. لیکن میں بریک لوں گا. دیکھیے PTI کا جی آفریدی صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کوئی کلپ بتا دی، میں بریک لینی ہے. جی دیکھیں، قمر زمان قاہرہ صاحب کی میں بہت عزت کرتا ہوں، عزت ہی کرتے رہیے گا پلیز. بالکل. میں نے یہ کہا منافقت کی کون کر رہا ہے پارلیمنٹ میں؟ اقتدار میں بیٹھنے والے لوگ کون سے منافقت کر رہے ہیں؟ آپ کو اور پوری اپوزیشن کو لالی پاپ دکھا کے پاکستان کی یار یہ اتنے بچے پیپلز پارٹی والے لالی پاپ لے لیں انہوں نے حکومت سے. پلیز ڈونٹ ٹیک اٹ، اپنی طرف نہ کھینچیں اس کو. بچے نہیں ہے بھائی، لالی پاپ کھائے خوش ہو جائیں. Now I have to respond it. جی قاہرہ صاحب، I have to respond it. کامران صاحب، گزارش یہ ہے میرے بھائی، آپ سے میری گزارش ہے، اس سے پہلے عمران خان صاحب نے بھی بڑے کمزور الفاظ استعمال کیے ہیں، اور آپ اپوزیشن کو کہہ رہے ہیں. گورنمنٹ تو جو کر رہی ہے وہ کر رہی ہے نا. آپ پارلیمان کو چھوڑ کے باہر نکل کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بالکل صاف ہاتھوں سے آئے ہیں. آپ کی جو گفتگو ہے، یہ 10 بندے یہ پوری قوم سن رہی ہے، اس کا معنی کیا نکلتا ہے؟ اس کا معنی گورنمنٹ آپ کا مخاطب نہیں ہے. آپ کے ساتھ کون لوگ باہر نہیں نکلے؟ اپوزیشن والے نا. گورنمنٹ نے تو پارلیمنٹ نہیں چھوڑنی، گورنمنٹ نے تو اسمبلی چھوڑ کے باہر نہیں آنا. اپنی طرف لے رہے ہیں، یہ آپ کی سوچ ہے.
میں نے یہ کہا کہ نہیں، میں نہیں جوائنٹ لے رہا، سیشن آپ میں نے جو کہا میں پرائم اس کی منسٹر بات کر رہا صاحب ہوں۔ اپنے آپ کو ایک چھپانا بریک چاہ لیتا رہے ہوں جی، ہیں. میں اس کے بعد میں آؤں گا ہاشمی صاحب اور obviously طلال صاحب کے پاس، اور ویورز آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو ہے وہ پوزیشن یہ ہے کہ لوک سبھا جو ہے ہندوستان کے جو پارلیمنٹ ہے، ان کے جو ایم این اے ہیں انجینئر رشید کشمیری پارلیمنٹ، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بیسکلی کہ ہندوستان جو ہے لپا سیکٹر کے اپوزٹ سرجیکل سٹرائکس کی جعلی ویڈیوز بنا رہا ہے تاکہ یہ دکھا سکے کہ اس نے پاکستان پہ اٹیک کیا تھا، جو وہ اٹیک کبھی ہوا ہی نہیں. بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں شو کے اندر. ویورز ویری وارم ویلکم بیک. کل کے شو میں علی محمد خان صاحب ایم این اے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے شو میں آئے ہوئے تھے، اور ان سے میں نے پوچھا تھا کہ وہ واحد بندے تھے یا کچھ اور بھی ان کے ساتھ لوگ تھے جنہوں نے اپوز کیا تھا پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن کے بائیکاٹ کو، عمران خان صاحب کے فیصلے کو، جس میں عمران صاحب نے ان کو مبینہ طور پہ کہا کہ آپ نون لیگ جوائن کر لیں. تو انہوں نے تردید تو نہیں کی علی محمد خان صاحب نے کہ انہوں نے اس طرح کی تجویز پیش کی تھی یا نہیں کی تھی، بلکہ انہوں نے کہا کہ ڈفرینس آف اوپینین ہے پارٹی کے اندر، اور لیکن وہ لیڈرشپ کے فیصلے پہ قائل ہیں. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ عمران صاحب خود بڑی تنقید کرتے ہیں فیملی پالیٹکس پہ، فیملی پارٹیز کہتے ہیں سب کو، تو کیا ان کی اپنی پارٹی اب جو ہے وہ پرسنل پارٹی بن چکی ہے؟ جاوید ہاشمی صاحب، آپ کے خیال میں دھرنے کے موقع پر جو یونٹی تھی پاکستان تحریک انصاف کے رینکس میں، وہ بھی جینون یونٹی تھی، یا آپ صرف واحد بندے تھے جو کہ باغی بنے یا اپوز کیا آپ نے؟ اور آج جب اسلام آباد مارچ ہونے جا رہا ہے تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں تحریک انصاف کے ریزالو کو؟ یہ جائیں گے آپ کے خیال میں اور بند کریں گے اسلام آباد کو؟ کیا پرڈکٹ کرتے ہیں؟ میں آپ کو ایک لفظ میں جواب دینا چاہوں گا. سر پہلی بات تو یہ ہے، اس وقت بھی پارٹی نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم پارلیمنٹ کی طرف نہیں بڑھیں گے. ٹھیک. اسد عمر، شاہ محمود، عارف الوی، جہانگیر ترین اور کون سا بڑا 8-10 بندوں نے 1 منٹ بیٹھ کے فیصلہ کیا تھا ہم آگے نہیں جائیں گے، اور خان صاحب نے ہم سے اتفاق کیا تھا کہ بالکل ٹھیک ہے. تو وہ فیصلہ 1 منٹ کے بعد جا کے بدل گیا. وہ لوگ مجھ سے اب بھی سامنے بیٹھ کے اختلاف نہیں کرتے. تو یہ اب بھی پارٹی جو موجودہ پارٹی ہے، ان کی بیچاروں کی کون سنتا ہے؟ یہ آفریدی صاحب کے بڑوں سے میرے تعلقات ہیں، نسلوں کے تعلقات ہیں. کیرا صاحب نے کہا کہ وہ کہہ سکتے ہیں، کیرا صاحب میرے عزیز ہیں، میں 11 دفعہ ایم این اے منتخب کیا ہے قوم نے مجھے. تاریخ ہے، کسی اور کو اتنی دفعہ منتخب نہیں کیا، نہ نواب میاں عمران خان کو، نہ بھٹو صاحب کو، کسی کو بھی نہیں کیا. 11 مرتبہ. تو میں یہ حق رکھتا ہوں کہ چھوٹی بات جو باتیں ہیں پھر اس کا نقصان جو ہوتا ہے، میں نے اسی لیے کہا کہ آپ کا حق ہے، نقصان کو برداشت کرنے کی بھی ہمت رکھتا ہوں. دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ میں آج یہاں بیٹھا ہوں باہر، کس کے حکم پہ؟ عمران خان کے حکم پہ. انہوں نے کہا کہ ہم نے استعفے دے دیے ہیں، پھر استعفے بھی واپس لے لیے. تو یہ ایک عجیب و غریب پارٹی وہ بنا رہے ہیں. یہ ان کے جو فالوورز ہیں طلال سے یہاں میں دیکھتا ہوں مسلم لیگ کے بڑے ترجمان ہیں، لیکن ان کو بھی میں بات کر سکتا ہوں. یہ سارے میری ٹیم کے بھائی ہیں، دوست ہیں. بات یہ ہے کہ وہ ابھی تک وہ محسوس نہیں کر سکے کہ کنفیوز ہیں، اور اس عمل سے قوم کو کنفیوز کر دیا ہے اور کرتے جا رہے ہیں. جو بچے ہیں ان کو تو بعد میں سمجھ آئے گی. میں نے عمران خان صاحب سے کہا تھا، یہ بچے جو ڈانس کر رہے ہیں یہ پولیٹیکل لوگ ہیں، آپ کے لیے جانے دینے کے لیے آئے ہیں. آپ اور میں باپ ہیں ان کے، ہم ان کو صحیح رستے پہ لگائیں. بات یہ ہے اصل میں یہ جو میں بدنیت نہیں کہتا عمران خان کو، میں کبھی بدنیت میں نے نہیں کہا. جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں ان کا ذکر میں کرتا ہوں کہ وہ فیصلے اپنے کبھی بھی انہوں نے اپنے فیصلے نہیں کیے. میں ان کی کوئی اور کرتا کا تھا، اس پارٹی کا پریزیڈنٹ تھا. پھر عمران خان کا میں ذاتی طور پہ بھی وہ باتیں بھی انہوں نے مجھے بتائیں جو شاید کسی کو نہ بتائی ہوں، شاید والدین کو بھی نہ بتائی ہوں. لیکن ان باتوں کا کبھی میں اظہار بھی نہیں سنیں گے، گالیاں بھی کھاؤں گا تو وہ باتیں نہیں کروں گا. چلیے تو آپ کا اعلیٰ ظرف ہے. یہ جو سیاست ہے
मुल्क की ये जो कश्मीर का इशू है, ये तलाश से मैं कहूँगा ये इनकी हिकमत अमली से ये लेकिन हाशमी साहब मैं सर आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनको भी तो कहें ना गवर्नमेंट को कि पैनामा पे कमीशन बनाएं, आपका और हमारा पैसे का हिसाब लगाएं अगर चोरी हुआ है तो। मैं कहूंगा आप ये भी तो कहें ना हुकूमत से हाशमी साहब, जावेद हाशमी साहब, आप ये क्यों नहीं हुकूमत सर जी ये भी तो कहना हुकूमत से। नहीं देखें जो पैसे हैं इमरान खान को पैसों की कमी नहीं है, आप फिक्र न करें, वो उनको कहीं ना कहीं से मिल जाते हैं, अरबों में भी मिल जाते हैं। आज अखबारों ने लिखा कि जी 15-16 करोड़ जलसे पे खर्च किया गया है, हो सकता है इससे भी ज़्यादा खर्च हो, तो वो पैसों का हिसाब ना पूछे। और ये मुस्लिम लीग अगर पूछेगी जरा इनसे भी पूछिए, आगे जाना बिल्कुल ठीक है सर। 6 साल मुस्लिम लीग चलाई थी जी, एक मिनट, मैंने 6.5 साल मुस्लिम लीग चलाई थी, और उसका बजट भी बताएं कि किसने अदा किया था और कितना अदा किया था। जी सर बिल्कुल ठीक। तलाल भाई बात ये है कि ये इस्लामाबाद मार्च हो, ये डिसयूनिटी की बातें हो, कहरा साहब 1 मिनट में आ रहा हूँ आपके पास। ये सारा इस वजह से हो रहा है कि ना आप पीपल्स पार्टी की बात सुन रहे हैं, ना आप पीटीआई की बात सुन रहे हैं, ना आप कौम की बात सुन रहे हैं। तो तलाल चौधरी साहब को आवाज़ नहीं आ रही। जी कहरा साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आप? तलाल साहब की ऑडियो ठीक कर देंगे जरा। जी तलाल साहब, कहरा साहब सॉरी। देखिए मुझे तलाल साहब ने बात करते हुए, एक तो पहली बात है कि मैंने हाशमी साहब को प्रिसाइसली यही कहा कि वो बड़े हैं, सीनियर हैं, लिहाजा वो किसी मेरे सीनियर को या मुझे जो भी डांट सकते हैं, कह सकते हैं, मेरा जूनियर होते ये हक नहीं है। मैंने बिल्कुल यही बात कही, आपने दुरुस्त फरमाया। दूसरी गुजारिश ये है, मैं अभी भी समझता हूँ कामरान जनाब कि इस वक्त भी पीटीआई के दोस्तों को मेरी बात अच्छी लगे या बुरी लगे, मैं आज भी उन्हें कहूँगा कि अभी भी वक्त है, आप पार्लियामान के अंदर आइए, अजलास चल रहा है, अजलास पे आइए, पार्लियामान की करारदाद का साथ दीजिए, हुकूमत को अकाउंटेबल ठहराइए, अपोजिशन आपके साथ है सारी, लेकिन अगर आप अपने आप को सब चीजों से अलग कर लेंगे तो ये आपके लिए थोड़ा सा चलना है इसमें। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपका बिल्कुल पॉइंट आ गया सर। और आखिर में एक बात बड़ी अहम है, एक बहुत अहम, तलाल साहब ने कहा कि इमरान खान को शायद कहीं से कोई पैगाम आया जो उन्होंने अनाउंस किया। मुझे इनसे ये जरूर पूछना है कि ये जो पैगाम की बात करते हैं, जो आपको शक नहीं है, अगर पैगाम आपके पास कोई आपको खबर है तो हमें बताएं तो सही, वो पैगाम कौन देने वाला है? बिल्कुल ठीक है जी। तलाल साहब कौन पैगाम दे रहा है इमरान साहब को? किसी को पैगाम देता है, पैगाम दे रहा है कि धरने करो, इस्लामाबाद बंद कर दो, हुकूमत को उल्टा दो। जी तलाल साहब, हम भी तो आपके साथ खड़े होंगे, हमें बताएं तो सही वो कौन है? कौन है वो पैगाम रसा कबूतर भाई, कौन है, नाम बताओ उसको। देखिए एक तो जवेद हाशमी साहब से बड़ा कोई गवाह नहीं है, और तारीख अभी 1.5-2 साल की है, किसने पैगाम दिया था, कैसे लोग आए थे, और कल का भी अचानक फैसला, जो ऐसा इजलास जो कि अपोजिशन की मुशावरत से बुलाया गया हो, एक दिन पहले वजीर आजम मंजूर था, दूसरे दिन नामंजूर हुआ। मैंने तो कहा या ख्वाब है या पैगाम है, और मैं अपनी बात पे बिल्कुल कायम हूं। पैगाम का भी इनके अमल से पता चल जाएगा, और पहले भी पता चल गया था। और देखिए बाकी ये आप अभी शहरयार अफरीदी साहब को नाराज हो रहे थे, इनको ना नाराज हो, इनके साथ कल जो हुई है, कल एक आदमी मुस्कुराता रहा जो कि खान साहब के साथ बैठे थे, जहांगीर तरीन, बाकी सबने मुखालफत की, लेकिन आखिर मुस्कुराने वाला जीता। और कल जो अली मोहम्मद साहब साथ जो सलूक किया, सबसे ज्यादा डिफेंड पीटीआई को वो करता है, सबसे मुखलसी से वो करता है, इंतहाई ज्यादती है। वो तो पार्टी का इंटरनल मामला है तलाल भाई, उसको तो ना आप उठाएं प्लीज, वो तो उनका पार्टी का इंटरनल मामला है, ठीक है, वो तो उनसे बात करते हैं। अफरीदी साहब, ये तलाल साहब कह रहे हैं कि पैगाम आपको मिलते हैं, हाशमी साहब भी कह रहे हैं कि पैगामात पहले मिलते रहे आपको धरने के अंदर, बच्चों को डांस करने पर ना लगाए। सर आपने कहा ना पहले इशारे होते रहे वहां पे लास्ट धरने में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी तो मैं अब ये कह रहा हूं कि अब अफरीदी भाई ये बता दीजिए कि आपकी पार्टी डिवाइडेड है इस्लामाबाद मार्च में, या आप सब यूनाइटेड है, और या ये सिर्फ इमरान खान साहब के अकेले बंदे की सोच है तरीन साहब के साथ मिलके? जनाब देखें, सबसे पहले मशावरत सुन्नत अंबिया कराम है जी, बेशक। वो लोग जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं तलाल भाई की शक्ल में, क्या पीएमएलएन में किसी की को जरूरत है कि मियां साहब के आगे बोल सकें? आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट डिटेल। एक चीज मैं बताऊं, लानतल्लाह अलल काज़िबीन, लानत है झूठों पे। पार्टी के अंदर यूनानिमसली डिस्कशन हुई, मैराथन डिस्कशन हुई, पार्टी ने जो फैसला लिया
جہانگیر ترین سیکرٹری جنرل میرا لیڈر ہے, شاہ محمود قریشی صاحب میرے لیڈر ہیں, علی محمد خان میرا کولیگ ہے, ہم ایک ٹیم ہیں, ہم ایک یونٹ ہیں. ہم نے 30 سپٹمبر کو پاکستانی قوم کے کیس اور پاکستانی پلس کو انڈرسٹینڈ کر کے پوری دنیا کو میسج دیا, اور آج بھی طلال کو کہہ رہے ہیں اور پی ایم ایل این کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے جنون ماسز کا جو جنون رائٹ ہے کہ پاکستان کے پارلیمنٹ میں آپ جس طرح اپنی ایک دن اے پی سی بلاتے ہیں, اسی دن جوائنٹ سیشن بلاتے ہیں, اے پی سی سے آپ کا مقصد پورا ہوتا ہے. آپ نے اس سے پہلے یو این جنرل اسمبلی سے پہلے جوائنٹ سیشن کیوں نہیں بلایا؟ اور پھر طلال صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ آج آپ نے کہا کہ یہ کرسی ادھر کر لیں, یہ کرسی کی سیاست جی سر عاجم صاحب کو سننے یار. جی جی پاکستان کو آزاد خود مختار ہاشمی صاحب فرمائیے. صاحب سے جی میں آفریدی صاحب سے یہ کہتا ہوں, نبی کی سنت ہے مشاورت کرنا, جی مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگ احد کے موقع پہ جب مشاورت آئی کہ باہر جا کے لڑیں گے, حضور کا خیال تھا اندر لڑنا چاہیے خندق بنا کے. جب سب کی مشاورت آئی تو انہوں نے کہا جو آپ کی مشاورت ہے وہ میری بات سے بھی زیادہ اہم ہے. یہ مشاورت ہوتی ہے, یہ نہیں ہے کہ لیڈر کہہ دے. رائٹ, بالکل صحیح سر, بالکل. ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں اسی پروگرام. ویوز اکتوبر کا مہینہ ہے, پاکستان میں سیاسی لحاظ سے بڑا خطرناک مہینہ رہا ہے. اللہ کرے خیریت سے گزر جائے. ہمارا آج کا پروگرام تھا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. کل تک لے دیجیے مجھے اجازت.